بچوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وينقسم على قسمين أحدهما يقال له التصور وثانيهما يعبر عنه بالتصديق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ الرحمن نے علامہ فضل امام نے رحمہ اللہ نے علم کی تعریف کی ہے. علم کی یعنی لوگوں کے اقوال بیان کیے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے. تو تعریف کرنے کے بعد اب علم کی تقسیم کرتے ہیں. تعریف کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں. علم کی ایک کو تصور کہتے ہیں, دوسری قسم کو تصدیق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصنف علیہ الرحمن نے علم کی تعریف کے بعد علم کی تقسیم کی ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک کو تصور کہتے ہیں اور ایک کو تصدیق کہتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی تعریف کے بعد اب علم کی تقسیم کرتے ہیں. مصنف علیہ الرحمہ علم کی تعریف کے بعد اب علم کی تقسیم کرتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں, ایک کو تصور کہتے ہیں اور ایک کو تصدیق کہتے ہیں. آگے سمجھیں. اور منقسم ہوتا ہے علم, اور منقسم ہوتا ہے علم دو قسموں پر. متباینین بحسب الصدق. یہ دو قسمیں صدق کے اعتبار سے مباین ہیں کہ جہاں تصور سچا آتا ہے وہاں تصدیق سچی نہیں آتی, جہاں تصدیق سچی آتی ہے وہاں ایک ان دو کا کہا جاتا ہے اس کو تصور, اور دوسرا ان دو کا تعبیر کی جاتی ہے اس سے تصدیق کے ساتھ. فن فی العبارت یقال له التصور یقال له التصدیق. ان جیسی تو ایک جگہ ہے یقال له, ایک جگہ ہے یعبر. جنہوں تفنن فی العبارت مطلب ہے کہ جی. اور منقسم ہوتا ہے علم دو قسموں پر, ایک ان دو کو کہا جاتا ہے اس کو تصور, اور دوسرا ان دو کا تعبیر کی جاتی ہے اس سے تصدیق کے ساتھ. اور منقسم ہے علم دو قسموں پر, پہلا ان دو کا کہا جاتا ہے اس کو تصور, اور دوسرا ان دو کا تعبیر کی جاتی ہے اس کی تصدیق کے ساتھ. اس سے تصدیق کے ساتھ. آشا دیکھو یہ نا اکثر علم کی چار قسمیں بناتے ہیں کہ پہلے بناتے ہیں علم دو قسم ہے, علم حادث تے علم قدیم. علم پھر جو ہے نا پھر اس طرح دو قسمیں, ایک علم حصولی ایک علم حضوری. علم اور نظری کسبی تے بدی نو حضوری کہہ دینے تے نظری کسبی نو حصولی کہہ دینے. بے علم جو ہے وہ دو قسم ہے, حادث اور قدیم. اس طرح علم دو قسم ہے, حصولی اور حضوری نو بدی کہہ لگو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا وہ جو ہے نا علم حصولی کون حادث بھی اصل میں دو قسمیں علم حصولی اور علم حضوری. پھر ان کی دو قسمیں بناتے ہیں کہ علم حصولی حادث تے علم حصولی قدیم. علم حضوری حادث تے علم حضوری قدیم. علم کی دو قسمیں کون سی؟ علم حصولی اور علم حضوری. پھر علم حصولی کی دو قسمیں بناتے ہیں, علم حصولی حادث علم حصولی قدیم. پھر علم حضوری کی دو قسمیں بناتے ہیں, علم حضوری حادث علم حضوری قدیم. علم کی دو قسمیں علم حصولی اور علم حضوری. پھر علم حصولی کی دو قسمیں بناتے ہیں, علم حصولی حادث اور علم حصولی قدیم. پھر علم حضوری کی دو قسمیں بناتے ہیں, علم حضوری حادث اور علم حضوری قدیم. یہ جو ہے نا علم حضوری حادث جی وہ ہے مخلوق کا. کون؟ حضوری حادث مخلوق کا.
یعنی ہمیں جو چیزیں خود حاصل ہیں جو بدی ہیں ہم حادث ہیں. علم حضوری حادث وہ ہمارا ہے, اور علم حضوری قدیم وہ اللہ کا علم. علم حضوری قدیم وہ اللہ کا علم, کیونکہ اللہ نے جو علم, اللہ کا جو علم ہے وہ کسی سے حاصل نہیں کیا گیا ہے, حضوری ہے, بدی ہے, اور وہ قدیم ہے. اور علم حصولی حادث وہ ہمارا علم ہے. علم حصولی حادث ہمارا علم ہے, جو ہم نظر و فکر سے حاصل کرتے ہیں یہ علم اصولی ہے, اور چونکہ ہم حادث ہیں لہذا ہمارا علم بھی نہیں سمجھی کہ اگر عالم حادث ہے, عالم تو اس کا علم بھی, اگر عالم قدیم ہے تو عالم حادث ہے تو عالم قدیم ہے تو دھیان کرے جائے. تو چونکہ ہم عالم حادث ہیں لہذا ہمارا علم حضوری بھی ہمارا علم حصولی بھی دونوں حادث ہیں. چونکہ ہم جو عالم ہیں یعنی مخلوق فرشتے جن انسان چونکہ یہ خود کے لہذا ان کا علم جو خود حاصل ہوا ہے حضوری وہ بھی حادث ہے, اور جو نظر و فکر سے حاصل ہوا ہے قصبی وہ بھی حادث ہے. اور علم حضوری قدیم تو عالم قدیم صرف اللہ ہے, عالم قدیم صرف اللہ ہے, تو اس کا علم جو ہے وہ حضوری قدیم ہے. کیا ہے حضوری قدیم. یہ جو منطقی چوتھی قسم بناتے ہیں کہ حصولی قدیم, کیا حصولی قدیم, یہ غلط ہے. بناتے ہیں منطقی کتابوں میں چوتھی قسم کون سی حصولی قدیم. حصولی قدیم تب ہوگا کہ عالم قدیم ہو لیکن اس نے علم حاصل کیا ہو نظر و فکر سے. عالم کیا ہو قدیم اور اس نے علم حاصل کیا نظر و فکر سے. ایسا عالم کوئی نہیں ہے کائنات میں کہ وہ قدیم اور علم اس نے حاصل کیا ہو, نظر و فکر سے, کیونکہ قدیم صرف اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ علم حاصل نہیں کرتا, اللہ کا علم حضوری ہے. سمجھیے, تو یہ جو چوتھی قسم منطق کے اندر ٹھوکی ہے نا یہ پڑھاتے وقت سمجھانی چاہیے کہ یہ چیز صرف ان لفظ نو پھیرا دینا ہے کوئی نہیں. سمجھائیے کہ عالم حادث ہے تو علم بھی, عالم قدیم ہے تو علم, تو چونکہ ہم حادث ہیں لہذا ہمارا علم بھی. تو ہمارے علم کی تو دو قسمیں ہیں, کچھ خود حاصل ہیں کچھ نظر و فکر سے حاصل ہیں. جو خود حاصل ہے وہ کیا ہو گیا حصولی نہ حضوری حادث, جو نظر و فکر سے حاصل ہوا ہے حصولی حادث ہے. اور عالم قدیم ہو تو علم قدیم ہوتا ہے. تو پھر وہاں دو قسمیں جو بنتی ہیں, ایک تو ٹھیک ہے کیا حضوری قدیم کیونکہ اللہ قدیم ہے اور اس کا علم حضوری ہے, لیکن قدیم ہو اور اس کا علم اصولی ہو یہ کوئی نہیں ہے. یہ ان مننا نہیں صرف پھیرا دینے واسطے, پھر بھی توبہ کرنی ہے بے جڑی شاہ نہیں پھیرا کری لینا, لیکن پنجی رکھ دے نا منطقی سوتے دلائل تو چلو جی گل سمجھ آ گئی جی. اب ایج کر کے عالم حادث عالم قدیم, پھر علم دو قسم چار قسم, پھر چوتھی کوئی نہیں کیڑا اصولی قدیم. عالم ہوئے قدیم علم انہیں حاصل کیتا ہوئے انج دا عالم کوئی نہیں کائنات وچ, صرف قدیم اللہ کی ذات ہے. اجے عرف وچ بولتے نا قدیم زمانے دی گل, اتنے مراد ہے بڑی پرانی گل ہے. اجی میں نے وہ اگلے زمانے دی گل یہ مطلب ہوتا ہے. چلو اگے جی سمجھی ہوں. ہوں وے خود رو لکھے ہی جان اس بات کو کہ منقسم تصور اور تصدیق کی طرف یہ علم حادث حصولی ہے. علم مطلق علم نہیں ہے جو شامل ہے حضوری کو اور قدیم کو, کیونکہ انقسام بدی اور کسبی کی طرف یہ محض جاری ہوتا ہے علم حصولی میں اور علم حادث میں, نہ کہ علم حضوری میں اور علم قدیم میں. اور وہ علم قدیم اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اور بے شک علم حضوری بدی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو بداحت اور کسب کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے. یہ محققین کا اختیار یہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کو حضوری اصولی کا لفظ نہ بولے, اس کی طرف نہ جائیں. اما التصور فهو الادراک الخالی عن الحکم. بس اب تصور کی تعریف کس کی؟ تصور کی تعریف. بے تصور ایک ہی قسم ہے علم تو پھر مقسم نال ہوتا ہے علم تصور تو مراد تصور.
تصور کی تعریف کرتے ہیں. تصور کیا ہے؟ روٹی. تصور ادراک میں نہیں جاننا کی وہ علم دے پیچھے بہت سارے معنی کیتے ہیں. حصول ادراک. تصور کیا ہے؟ ایسا ادراک، ایسا جاننا، ایسا علم جن دے وچ ہے نہیں ہے نہ ہو. جن دے وچ یہ نہ ہو. او حکم کہ جس ایسا جاننا جس جاننے میں ہے یہ نہ ہو، یہ جاننا تصور ہے. یہ آ جڑا جاننا پہ ساری تصدیقہ نہیں، یہ نہ تو نہیں ہے تو ہے. جی تصور وہ علم ہوتا ہے جو حکم سے خالی ہو. تصور وہ ادراک ہے. تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی. پھر تصور وہ ادراک ہے جو حکم میں نہیں جاننا، چھاننا نہیں جاننا. جی تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہے. تصور جو حکم سے خالی ہو. تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو. بہرحال تصور تصور ادراک ہے. ایسا ادراک جو خالی ہے حکم سے. یار من توجہ. بہرحال تصور پس وہ ادراک ہے ایسا ادراک جو خالی ہے حکم سے. بہرحال تصور بس وہ تصور ادراک ہے ایسا ادراک جو خالی ہے حکم سے. والمراد بالحکم نسبت امر الى امر آخر ایجابا او سلبا وان شئت قلت ایقاعا او انتزاعا. اچھا جی، قانون ہے کہ شے کی تعریف کریں تو تعریف میں اگر کوئی جز پھر کسبی ہو تو اس کو پھر اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے. شے کی تعریف کریں تو تعریف میں کوئی جز اگر مجہول ہو تو اس کی پھر تعریف کرنی ہوتی ہے تاکہ وضاحت ہو جائے. تو تصور کی تعریف میں کہ لفظ آ گیا حکم. کون آ گیا؟ تو حکم کیا ہوتا ہے؟ اب حکم کی تعریف کرتے ہیں. کیا کہیں؟ تصور کی تعریف میں ایک لفظ آ گیا حکم کہ تصور وہ علم ہے، وہ ادراک ہے جو خالی ہے کس سے؟ حکم سے. وہ حکم کی شے ہوتا ہے. اے دسو سن. ہاں جی، اب حکم کی تعریف. اب حکم کی تعریف کرتے ہیں. حکم کیا ہے؟ نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایجابن یا سلبن. زید قائم جابن زید لیس بقائم سلبن. قائم ایک امر ہے، اس کی نسبت کی امر آخر کی طرف، زید کی طرف. تو اگر درمیان میں نفی نہیں ہے تو یہ نسبت ایجابن ہے، اگر لیسا آ گیا تو پھر نسبت سلبن ہے. کیا کہہ مراد حکم سے مراد نہیں، حکم کی تعریف. حکم کی تعریف یہ ہے کہ حکم میں نسبت کرنی ایک امر کی یعنی محمول کی دوسرے امر کی طرف، یعنی موضوع کی طرف. ایجابن یا سلبن. پھر حکم کی تعریف یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایجابن یا سلبن. حکم کی تعریف یہ ہے کہ نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایجابن یا سلبن. یعنی محمول کی نسبت کرنی کدھر؟ موضوع کی طرف. ایجابن یعنی موضوع محمول ہے یا موضوع محمول نہیں. زید القائم کی معنی ہے کہ موضوع محمول ہے، یعنی زید قائم ہے باجیا تے زید لیسا پہ قائم کی معنی ہے موضوع محمول نہیں، یعنی زید قائم نہیں. اچھا جی، بابا جی فرماندے نے پترو اے منطقی جڑے نے تلک جاندے نے آندے نے اور طرح بھی تعریف کرتے ہیں. وہ بھی پڑھو دسو جی بابا جی کیڑی آندے نے دوجی انج تعریف کرو کہ بھئی حکم نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایقاعا یا انتزاعا. انج آخر. ہاں جی کیا کہ
یا اس طرح تعریف کر یا اس طرح تعریف کریں حکم کی کہ نسبت کرنی ہے ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایقان یا انتظام. ایقان کا معنی نسبت کو واقع کرنا، انتظام کا معنی نسبت ایجابی کی سلب کرنی. تو زید قائم میں نسبت ایجابی کو واقع کیا ہے، زید لیس بقائم میں نسبت ایجابی کا انتزاع کی، انتزاع میں سلب. سمجھے گا جی؟ چلو جی آگے پر وقد یفسر آگے اور مراد حکم کے ساتھ، اور مراد حکم کے ساتھ نسبت کرنی ایک امر یعنی محمول کی ہم دوسرے امر کی طرف یعنی موضوع کی طرف ایجاباً یا سلباً. اور اگر تو چاہے تو کہہ لے. کس کی جگہ ایجاباً یا سلباً کی جگہ کیا کہہ لے؟ ایقان یا انتظام. جی اور مراد حکم کے ساتھ نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایجاباً یا سلباً، اور اگر تو چاہے تو کہہ لے ایقان یا انتظام. اور مراد حکم کے ساتھ نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف ایجاباً یا سلباً، اور اگر تو چاہے تو کہہ لے ایقان اور انتظام. اور یا انتظام اور کٹھے کیتے ایجاب سلب یا انتظام. ہاں ایجاباً یا سلباً کی جگہ یہ کہہ لے. سمجھی گل؟ جان اس بات کو کہ لفظ ایجاب اور لفظ سلب اور لفظ ایقاع اور لفظ انتزاع اور اسناد ہر ایک ان سے کبھی بولا جاتا ہے نسبت تامہ پر. کس پر؟ نسبت تامہ پر. خواہ وہ نسبت تامہ حملی ہو یا شرطی ہو، پھر شرطی اتصالی ہو یا انفصالی ہو. یہ لفظ نسبت تامہ پر بولے جاتے ہیں. اور وقت یطلق کو، اور کبھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں اس نسبت کے ادراک پر، اذعان کی وجہ پر. یہ جو موضوع محمول کے درمیان نسبت ہے اس کی اذعان کہتے ہیں جانب راجع. اذعان کس کو کہتے ہیں؟ جانب راجع کو، یا صرف راجع ظن اور جزم. تو یعنی اس نسبت کا جو موضوع محمول کے درمیان نسبت ہے، خواہ وہ نسبت ایجابی ہے یا اس نسبت کو جاننا اذعان کے طریقے پر، اس نسبت کو جاننا اذعان کے طریقے پر، اس جاننے کو بھی ایجاب سلب ایقاع انتزاع اور اسناد بول دیتے ہیں. سمجھیے گا؟ جب کہ یہ الفاظ وہم دیتے ہیں باعتبار لغت کے کہ نفس کے لیے نسبت کے تصور کے بعد فعل ہے جو صادر ہوتا ہے نفس سے. ظام کیا اکثر متاخرین نے کہ حکم جو ہے یہ نفس کے افعال میں سے فعل ہے، نفس کا فعل ہے. کیا حکم؟ حق وہ ہے جو شارع مطالعے نے کہا ہے کہ حکم اور ایقاع نسبت اور اسناد یہ ساری عبارتیں اور الفاظ ہیں. تحقیق یہ ہے کہ نہیں ہے نفس کے لیے یہاں کوئی تاثیر فعل کی، بلکہ اذعان اور قبول نسبت، اور وہ نسبت اور ادراک ہے اس بات کا کہ یہ نسبت واقعہ ہے یا واقعہ نہیں. یہ مقولہ کیف سے ہے، حکم مقولہ کیف سے. بے ادراک کہ نسبت واقعہ ہے یا نسبت واقعہ نہیں. جی آگے جی وقد یفسر الحکم بوقوع النسبت او لا وقوع، یعنی حکم جو ہے نا، حکم یہ مقولہ فعل سے ہے یا مقولہ کیف سے ہے؟ مقولہ فعل سے ہے یا مقولہ وہ مقولے کنے نے وہ سارے کو آ جان گے. مقول مطلب محمول جڑی شے بن گئی، جڑی شے محمول بنتی کہ فلانی شے ہے، وہ جڑی ہے ہوندی ہے نا تھلے محمول، انہوں مقول تو وہ مقولہ بول دیتے ہیں. جی وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة او لا وقوعها. بس بعض نے حکم کی ایک تعریف آ گئی،
کہ نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے امر کی طرف، ایجابن سلبن کا وہ یا بعض نے حکم کی تعریف اور کی ہے کہ نسبت کا وقوع یا نسبت کا لا وقوع، یہ حکم ہے. ہاں جی، بعض نے حکم کی تعریف اس طرح کی کہ نسبت کا وقوع اور نسبت کا لا وقوع یہ حکم ہے. بعض نے حکم کی تعریف اس طرح کی کہ نسبت کا وقوع اور نسبت کا لا وقوع یہ حکم ہے. جب ہم ایک امر کی نسبت کریں گے نا دوسرے کی طرف تو خام خواہ یہاں وہاں وقوع ہوگا یا لا وقوع ہوگا. تو یہ جو اگلی شے تھی بعض آکے یہ حکم ہے، بعض آکے پہلا نہیں حکم. پہلے دن بھی نسبت کرنی ایک امر کی دوسرے کی طرف یہ حکم ہے. انہاں کہ اس تو بعد جڑی اگلی شے ہے کیڑی خام خواہ جو نسبت کرنی ہے تو نسبت یا واقعہ ہونے دی ہے یا واقعہ نہ ہونے دی ہے، بھئی ایجابی ہے یا یہ حکم ہے. اور تفسیر کی گئی ہے حکم کی نسبت کے وقوع اور نسبت یا نسبت کے لا وقوع کے ساتھ. جی، اور تفسیر کی گئی ہے حکم کی نسبت کے وقوع یا نسبت کے لا وقوع کے ساتھ. اور تفسیر کی گئی ہے تفسیر میں نہیں تعریف. جی، اور تفسیر کی گئی ہے حکم کی نسبت کے وقوع کے ساتھ یا نسبت کے لا وقوع. بے نسبت جڑی موضوع محمول وچ ہے وہ واقعہ ہے یا واقعہ نہیں. کما اذا تصورت زیدا وحدہ. اور کلو درو بل حکم اس معنی کے اعتبار سے کبھی پایا جاتا ہے تصور میں بھی، کیونکہ وقوع نسبت لا وقوع نسبت ہے. جیسا کہ تخیل، شک، وہ تصور کے اقسام سے ہیں اور ظاہر تفسیر نہیں صحیح، مگر متاخرین کی رائے پر واسطے بدیعوں نے اس بات کے کہ نسبت کا وقوع نفس ہا یہ تو وہم ہے، بوام کی قسم ہے. قد قالوا بالنسبت تقییدیہ، وہ جو وقوع لا وقوع کا مورد ہے اور اس کا انہوں نے نام رکھا تھا بین. متقدمین کے نزدیک قضیے کی 3 جزیں ہیں، متاخرین کے نزدیک 4 جزیں ہیں. ایک وجہ نسبت بینا کڈی سی پیچھے پڑھیا کتاب پھر کوئی شلا آ جاندے اس روڑے کے مطابق گل کی. جی، کما اذا تصور تصدیق دی پڑھ لی نا تعریف تو پھر ایک باری پھیرا دینے انہوں نے کنوں کہ تصور کی 8 قسمیں اور تصدیق کی 7 پڑھیا نے کہ نہیں 2-3 باری ایک باری پھیرا دے لے بس زندگی جاخری. چلو جی، بڑے ہیں ان کو کڑی کڑی سے پکاتے رہنے. جی، ہم بھی شابہ. جی، کما اذا تصورت زیدا وحدہ او قائما وحدہ من دون ان تثبت القیام لزید او تسلبہ عنہ. مثال دیتے ہیں، یہ دوسری تفسیر کے مطابق نہیں، مطلقاً مثال کہتے ہیں مثلا تو زید اکیلے کا تصور کرے. کس کا؟ زید اکیلے کا تصور کرے. یا قائمن اکیلے کا تصور کرے. کس کا؟ قائمن اکیلے کا تصور کرے. یہ نہ ہو کہ تو نے قیام کو ثابت کیا زید کے لیے، ثابت کیا اب تصدیق بن جائے گی. یہ نہ ہو اکیلے زید کا تصور، اکیلے قائم کا تصور، اکیلی روٹی کا تصور. روٹی خوبصورت ہے کہ نہیں، اکیلی روٹی کا تصور، اکیلے ابے کا تصور، اکیلی اماں کا تصور، اکیلے چاچے کا تصور، اکیلی چاچی کا تصور، اکیلے کا تصور. یہ سارے کیا ہے؟ یہ تصور ہے، کیونکہ ان میں نسبت کا وقوع لا وقوع کوئی نہیں ہے. نسبت کا اس میں ایجاب یا سلب کوئی نہیں ہے. اس میں یہ مثال دی ہے. کیا کہتے مثال دیتے کہتے ہیں اکیلے زید، یہ قد جو فسروں کی مثال نہیں، مطلقاً مثال ہے. مطلقاً جیسے اکیلے زید کا تصور یا اکیلے قائمن کا تصور. یہ کیا ہے؟ یہ تصور، یہ تصور ہے. یہ تصور ہے. یہ نہ خیال ہو کہ قائم کو تو ثابت کرے کس کے لیے؟ زید کے لیے. اب یہ تصدیق بن جائے گی، اب یہ تصدیق بن جائے گی. اکیلے عزیز کا تصور یہ تصور ہے. جب ساتھ یہ جوڑیں گے کہ یہ اب انشاءاللہ دھیان سے پڑھتا ہے، اب یہ کیا بن جائے گی؟ تصدیق بن جائے گی. چلو، جیسا کہ جب تصور کرے تو زید کی
درا حالے کی اکیلا کیا تصور کرے تو قائمن کا درا حالے کے اکیلا بغیر اس کے ثابت کرے تو قیام کو زید کے لیے یا سلب کرے تو قیام کی زید سے اس کے بغیر جیسا کہ جب تصور کرے تو زید کا اکیلے یا قائمن کا اکیلے بغیر اس کے ثابت کرے تو قیام کو زید کے لیے یا سلب کرے تو قیام کی زید سے. اور تھلے لکھا جائے کہ لفظ حکم بولا جاتا ہے 4 معنوں پر. نظر آیا؟ لفظ حکم بولا جاتا ہے. محکوم بہی کو بھی حکم کہتے ہیں یعنی محمول کو. محکوم بھی کون ہوتا ہے؟ محمول کو بھی حکم کہتے ہیں. نسبت کے وقوع نسبت کے لا وقوع کو بھی حکم کہتے ہیں. یہاں جو تعریف ہے وہ یہی ہے, نسبت کے وقوع اور نسبت کے حکم کہتے ہیں. اور نسبت من حیث و اشتمالها علی الربط یعنی نسبت بینا بینا یعنی نسبت اس حیثیت سے کہ مشتمل ہونا اس کا ربط پر یعنی نسبت بینا بینا اس کو بھی. اور چوتھا کس کا؟ نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک. دوسرا سی نسبت کا وقوع یا لا وقوع. چوتھا ہے نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک. اس کو بھی تو منطقیوں کے ہاں حکم 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کون سے؟ محکوم بھی اور وقوع نسبت کا وقوع یا لا وقوع اور نسبت بینا بینا اور وقوع نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک. نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک اس کو بھی حکم کہتے ہیں.